نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، قبض کو توڑنے والا ایک ایسا نسخہ جو بلا کسی عذر کے پیٹ کو ملین کرتا ہے اور بلا کسی قسم کی تکلیف کے قبض کے اندر جو ہے نا انتہائی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ قبض کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ قبض ام الخبائث۔ اگر پیٹ کا نظام صحیح ہوگا، اجابت اپنے وقت پر آئے گی، اور اگر اپنے وقت کے اوپر اجابت ہوگی، سہل ہوگی اور سافٹ ہوگی تو انسانی دماغ بھی اس کا تر و تازہ رہے گا اور اس کے سارے کام بھی جو ہے وہ انتہائی وہ متحرک انداز سے کرے گا۔ فرمایا جو ایک دفعہ اجابت کرتا ہے وہ جوگی ہے، 24 گھنٹے میں کھل کے خلاصہ، اور جو 2 دفعہ کرتا ہے وہ روگی ہے، اور جو دن میں 3 دفعہ اجابت کے لیے جاتا ہے تو بتائے وہ بھوکی ہے۔ تو بہت ہی ہمارے جو ہے اسلاف میں یہ بات ہے، بزرگوں میں بھی، کہ جو ایک دفعہ 24 گھنٹے میں خلاصہ طبیعت کے ساتھ ایک ایسا خلاصہ جو ہے مسہل ہو جائے، اجابت ہو جائے، جس کے بعد پھر آدمی بالکل مطمئن ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر یہ ریحہ بھی نہیں بنتی، گیسز بھی نہیں بنتی، اور دماغ کے اندر بھی تراوٹ رہتی ہے، اور ہر کام میں آدمی کا دل لگتا ہے، کہ پھر اس کو 24 گھنٹے تک پیٹ کے تمام نظام سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی حاجات نہیں رہتی۔ اگر قبض کا معاملہ رہا تو پھر وہ آدمی سارا دن ہی پریشان رہتا ہے کہ ابھی میں کہیں جائے گا تو واش روم ڈھونڈ لے گا، کہیں بیٹھے گا تو گیسز کا مسئلہ ہوگا، کسی محفل میں بیٹھے گا تو ریحہ خارج ہونے کا مسئلہ ہوگا۔ کیوں کہ خلاصہ جو ہے مسل اس کو نہیں ہوا، ایک خلاصہ اجابت اس کو نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر تمام گیسز جو ہے نا اجتماع ہوتا رہا، جس کے اس کے اندر طبیعت میں بے چینی رہی، اسی لیے اس کو پھر چڑچڑاپن بھی ہو جائے گا، اور اس کو ذرا سی دیر کے اندر کسی جگہ پہ بیٹھے گا بوریت ہو جائے گی، مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی اس کو جو ہے وہ ناگوار گزرے گی، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے، کبھی بھی کسی امراض کے اندر سب سے پہلے اس بات کا خیال کیے جاتے ہیں کہ اس کے قبض والی کیفیت کو اصلاحی کیفیت میں لا کر درست کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم نے ایک نسخہ ہے، یہ بھی شاہی نسخہ ہے، جس طرح میں اپنی شاہی بیاض سے نسخے جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو جو ہے بتاتا ہوں، تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح میں نے یہ ایک صدقہ جاریہ کیا ہے، آپ بھی اس میں صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی جان مال وقت کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اسی کو آپ آگے سبسکرائب کیجئے، اپنے گروپوں کے اندر اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ آپ کا بیٹھے بٹھائے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا آپ کو بے انتہا جو ہے ثواب ملتا رہے گا، اور لوگ آپ کی جو تعریف بھی کریں گے۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر ایک اچھے نسخے خود آپ گھر میں بنا لیں، اپنے علاقے کسی اچھے مستند طبیب سے اس سے مشورہ کر لیں، اچھے مستند پنساری سے جو ہے اس سے مشورہ کر خالص چیزیں پورے اوزان اور پیمائش کے ساتھ چھان کے، چھٹک کے، صاف کر کے اگر خود بنا لیں تو آپ کو بہت زیادہ اس مہنگائی کے دور میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا معاملہ جو سینکڑوں میں ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ کوڑیوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ کو رسوت لینا ہے 50 گرام۔ رسوت کیا ہے؟ ایک درخت درشک کی لکڑی جس کو دار ہند کا اثارہ کہتے ہیں، جس کا رنگ زرد، سیاہی مائل اور مزہ تلخ اور خراب ہوتا ہے، یہ ہے، اس کو بولتے ہیں رسوت۔ اس کا مزاج مختلف اتباع اکرام نے سرد اور خشک درجہ 2 میں رکھا ہے، لیکن کئی اتباع اکرام نے، حکمہ حضرات نے جو ہے اپنے اپنے تجربات کی بنا پر اس کے مختلف جو ہے مزاج بتائے ہیں۔ ہمیں مزاج سے کوئی اختلاف نہیں، ہمیں اس کی جو اوزان و پیمائش کا مد نظر رکھ کے اور اس کے استعمال کو اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی مضرت سے بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، اس کے افعال میں کیا ہے؟ بیرونی طور پر یہ رادع مسکن ہے، طبیعت کے اندر تسکین پیدا کرتا ہے، سکون لاتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے، اور قابض تاثیر کرتا ہے۔ اندرونی طور پر کھلانے سے حرارت کو تسکین دیتی ہے اور آنتوں پر قابض تاثیر کرتی ہے۔
اب آپ بولیں گے آپ نسخہ تو آپ قبض کا بتا رہے ہیں اور رسول جو ہے قابض کرتی ہے، نہیں ابھی ہم آگے چلیں گے نا، اس کے ساتھ اور ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو اس کی قبض والی تاثیر کو پیٹ کو ملین کرنے والی افادیت میں تبدیل کر دے گا۔ یہی حکمت ہے اور یہی جو ہے حکمت کا اصل جو ہے جز ہے کہ اس بات کو سمجھنا۔ اس کے استعمال کو رسول کو اورام حارہ پہ تنہا یا مناسب ادویہ کے ساتھ ردوائے مواد اور درد تسکین کے لیے لگاتے ہیں، کان سے سیلان رطوبت کو روکنے کے لیے قطور کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حلق کے گرم ورم کو زائل کرنے اور مسلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا آب محلول سے غرارے کراتے ہیں۔ آشوب چشم میں آنکھ کے گرد اگر زمات ہوتے ہیں نیز آنکھوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ سوزاک میں اس کے آب محلول سے پچکاری کرتے ہیں، پیشاب کی نالی میں اس کی پچکاری کرتے ہیں جس سے سوزاک کے اندر آرام آتا ہے۔ اندرونی طور پر اسہال بواسیری اور خون بواسیری کو روکنے اور قرو امہ و آنتوں کو زخم کو زائل کرنے کے لیے بکثرت اس کو استعمال کراتے ہیں۔ بچوں کے لیے سرخ بادہ میں مصفی خون ادویہ کے ساتھ گولیاں بنا کر بکثرت کھلاتے ہیں۔ نفع خاص میں اس میں کیا ہے کہ نفع خاص اس کا یہ ہے کہ بواسیر کو یہ مفید ہے، امراض تحال میں مضر ہے، لیکن اس کی اصلاح انیسون سے کر دیتے ہیں جس سے جو ہے یہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، 50 گرام رسوت لینا ہے، تو اس کے بعد ہمیں ایلوا لینا ہے۔ ایلوا کیا ہے؟ ایلو ویرا کا اسارہ ہے جسے خشک کر کے اسارے کی شکل میں لے آیا جاتا ہے، اور یہ ایک مشہور مسل ہے۔ جتنے بھی اخلاق ثلاثہ کا مسل کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ قبض کا ازالہ کرتا ہے، اور خراش عامہ میں پیدا کرنے کی وجہ سے بواسیر میں مضر تو ہے، لیکن اس کی اصلاح جو ہے رسوت کے ذریعے ہو جاتی ہے، اور اس کی اصلاح جو ہے نیسون کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ایک مسلح جو ہے جز بن کے اس کا اس نسخے کا جز بن کر، یہ ایک مسلح جز بن کر اس کے اندر جو ہے نا اپنی افادیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہمیں لینا ہے؟ انجیر، 50 گرام انجیر لے کے اس کو اچھی طرح خشک کر لینا ہے، اور اس کو خشک کر کے انجیر بھی کتنے 50 گرام لینا ہے۔ انجیر موتی جھرا اور جگری وغیرہ میں دانوں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جگری کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بخار ہو جاتا ہے، جو بخار ہو جاتا ہے جس کے اندر ہم خکسر وغیرہ بھی دیتے ہیں، منقع بھی دیتے ہیں، ہاں چیچک جس کو بولتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں خسرہ نکل آئی، تو ان تمام چیزوں کے لیے موتی جھرا بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ تو اس کی دانوں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کو کرتے ہیں۔ 50 گرام رسول، 50 گرام ایلوا اور 50 گرام ہی جو ہے ہم نے انجیر کو لے لینا ہے، اور ان سب کو خوب اچھی طرح کے انجیر کے ساتھ جو کریں گے تو یہ ایک پیسٹ کی شکل میں بن جائے گا، یہ پاؤڈر نہیں بنے گا، ایک پیسٹ کی شکل میں بن جائے گا۔ 2 سے 3 گولی رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ دیں۔ چھوٹے بچے کو 1 گولی پانی میں گھول کے دیں، اگر بڑا ہے تو 2 سے 3 گولی دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دائمی قبض پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوگا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، یہ نسخوں کو اس طرح عام کرنا، یہ شاہی نسخے ہیں اور شاہی بیعت سے لیے گئے ہیں، صرف اور صرف عوام الناس کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کو کسی قسم کے لیے تجارتی بنیاد پر استعمال کرنا خیانت میں شامل ہوگی، اور اس کو بلا وجہ کسی کو غیر ضروری طور پر استعمال کرانا بھی جو ہے خیانت میں شامل ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو ثواب جاریہ کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آپ شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور اسے آپ سبسکرائب بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔